حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے شریعت کا خلاصہ علماء نے بیان کیا ہے کہ پوری شریعت کا خلاصہ دو چیزیں، حقوق اور حدود۔ ہر ایک کا حق بتایا، الحقوق میں کہ سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک اس کا حق سب سے پہلے بنتا ہے۔ کہ اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو مانو اور ایسا مانو کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لا مثل له ولا مثال له، لا ضد له ولا ضد له، لا شریک له، کوئی اس کا ساجی، کوئی اس کا پارٹنر، کوئی اس کے جیسا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر ایک اس کا محتاج۔ یہ سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ پھر اللہ کا تعارف کرانے والے نبی اور پیغمبر، یہ دوسرے نمبر پر حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا۔ پھر اللہ کی کتاب کا، اللہ کے غیبی نظام کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، اڑوسیوں پڑوسیوں کا، علماء کرام کا، امت کے معزز لوگوں کا۔ یہ پھر حقوق بیان کرتے 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 یہاں تک بیان کیے ہیں حضور نے کہ جس سڑک پر، جس راستے پر تم چلتے ہو اس کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر تم نے اپنے گھر میں کوئی جانور پالا ہے، کوئی جانور باندھا ہے، تو اس جانور کا بھی تم پر حق ہے۔ پھر ہر ایک کے حق کی لمٹ بیان کی، اس کی حد، ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے۔ پھر یہ مسجد کا بھی حق ہے، مسجد میں آؤ تو مسجد میں کیسے رہو، گھروں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، کانوں کا حق ہے، زبان کا حق ہے، کہ حقوق بتلائے اور ہر حق کی حد بتلائی۔ اور پھر قرآن نے وہ واقعہ ذکر کر دیا کہ جب بھی کبھی زندگی کے جس شعبے میں، وہ تمہارے پہننے اوڑھنے کا ہو، تمہاری صورت شکل کا ہو، وہ تمہارے گھروں کی تقریبات، شادیاں ہوں، اور چاہے تمہارا مسجدوں میں آنا، مسجدوں سے جانا، یا تمہارا پڑھنا پڑھانا، تمہارا سیکھنا سکھانا، تمہارا جو بھی شعبہ، جس شعبے میں بھی حد سے تجاوز کر جاؤ گے تو پریشانیوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ یہ بتلا دیا قرآن نے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے ساتھی کا واقعہ ذکر کر کے یہ دونوں چلے، ایک جگہ ٹھہرنا تھا جہاں چٹان تھی، جہاں پتھر تھا، وہاں سے آگے نکل گئے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لاؤ کھانا۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي۔ آپ کو بھوک بھی لگی اور آپ تھک بھی گئے، لیکن وہ آپ کو خیال ہے وہ جو چٹان جہاں ہم ٹھہرے تھے اور آنکھ لگ گئی تھی تو اچانک مچھلی کود کر، زندہ ہو کر کود کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور بہت عجیب واقعہ ہوا یہ تو، کہ اس سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں تھا۔ پکی ہوئی مچھلی، کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں، جہاں اسی لیے تو پہلے دن یوں کہا تھا اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا
بلایا تھا کوہ طور پر، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم نے چھانٹا آپ کو پورے ماحول میں سے اور ہم لائے آپ کو، کیوں؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ جو وحی کی جائے اس کو بہت دھیان سے آپ کو سننا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو لائے ہیں۔ اور ہماری پہلی وحی اننی انا اللہ، وہ جو بکواس کر رہا نا مسجد سے باہر اور یہاں اس ماحول سے باہر، انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا پروردگار، اسی لیے یہ جمعرات اور یہ ہفتے واری اجتماعات اور یہ مسجد وار جماعتیں، یہ مسجد کے باہر تو بکواس ہی بکواس ہو رہی ہے، دولتوں سے یہ ہو جائے گا، زمینداری سے یہ ہو جائے گا، اور کیا انویسٹمنٹ، کیا کہتے ہیں، ہم کو تو آتا بھی نہیں ہے تمہاری بولی بولنا، کیا کریں گے؟ انویسٹمنٹ کریں گے تو 1 کے 2 ہو جائیں گے اور 2 کے 10 ہو جائیں گے، اور کبھی ٹوپی الٹی گھما جائیں گے کہ کچھ بھی نہیں رہا، پارٹی فیل، ایسا بھی ہوگا۔ تو سب بکواس ہے، سب بکواس ہے۔ اننی انا اللہ، اللہ تو میں ہی ہوں، پہلا سبق پڑھا رہے، اسی لیے وہ شب جمعہ ہو، وہ مسجد وار جماعت ہو، وہ روزانہ کے مذاکرے ہوں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں، کہ جو کچھ باہر بولا جا رہا ہے اس سب کے مقابلے میں بولنا ہے اللہ تو اللہ ہی ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اور یہ کہ خالی اس کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ دل کی گہرائی میں یہ اتر جائے۔ اگر دل کی گہرائی میں نہ اترا تو دھوکہ کھا جاؤ گے۔ کیسا دھوکہ کھاؤ گے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ اگر یہ اندر نہ اترا تو پھر ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، آخرت حق ہے، اب قرآن یہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نہیں، ایمان نہیں ہے، منہ سے تھوک اڑا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا اللہ کو دھوکہ دیں گے اور کیا ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، وہ تو خود ہی دھوکے میں ہیں، لیکن شعور ختم ہو چکا ہے۔